نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فہم و فراست، ایسی عقل و دانش عطا فرمائی کہ اس زمانے میں جب جہالت کا دورہ تھا، بات بات پر تلوار نکل آتی تھی، خون خرابے کی باتیں ہوتی تھیں، جھگڑے کی باتیں ہوتی تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں بھی اپنی فراست سے، اپنی فہم سے ایسے ایسے فیصلے فرمائے کہ بڑوں کی عقل حیران ہو گئی۔ ایسا ہی ایک واقعہ کعبے کی تعمیر کے وقت ہوا۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 35 برس کی عمر تھی۔ زوردار موسلا دھار بارش ہوئی اور حرم کعبہ میں ایک ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا کعبہ اب بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور قصا وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے جب پانی آتا تھا بارش کا تو بہت پانی بھر جاتا تھا، حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بار باؤنڈریز بنائیں مگر وہ بار بار ٹوٹتی رہیں، اور اب یہ فیصلہ ہوا کہ کعبہ شریف کو ایک بار پھر ڈھا کر دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے۔ اب بڑے زور و شور کے ساتھ کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہوئی۔ نبی پاک خود بھی اس تعمیر میں شریک ہوئے، آپ بھی پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کعبہ شریف کی تعمیر ہو گئی مگر اب عمارت میں حجر اسود لگانا تھا، تو اب قبائل میں پھر مشکل کھڑی ہو گئی۔ کوئی سردار کہتا کہ ہم حجر اسود لگائیں گے، ہمارے قبیلے کو یہ شرف ملنا چاہیے۔ چاروں طرف سے یہ پریشر آ گیا۔ اب اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کو یہ اکرام ملے، یہ اعزاز ملے کہ ہم حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگائیں کیونکہ یہ ہمیں شرف ملے گا۔ اب یہاں تک کہ نوبت ایسی آ گئی کہ وہی جہالت کا دور تھا، تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں، یعنی اب یا تو جان جائے گی یہ کام ہوگا۔ بالکل لڑائی کے لیے تیار۔ 5واں دن آ گیا، حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے۔ ایک بڑے بوڑھے شخص نے تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے حرم کعبہ میں داخل ہوگا سب سے پہلے اس کو پنچ مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کرے سب کو قبول۔ سب نے یہ بات مان لی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، جو سب سے پہلے صبح شخصیت حرم کعبہ میں داخل ہوئی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ سب نے آپ کو مان لیا اور کہنے لگے واللہ یہ تو امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا شاندار فیصلہ فرمایا، سبحان اللہ۔ آج بھی جب اس فیصلے کے بارے میں سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ ہر قبیلے نے اپنا ایک ریپرزنٹیٹیو دے دیا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ ہمارا سردار۔ اب ہر قبیلے والوں نے جب سردار چن لیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اس کے اندر رکھا اور اب سب سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو اٹھائیں۔ سب نے ایک ایک کونا پکڑ لیا، اس چادر کو اٹھا کر وہ حجر اسود کے قریب لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حجر اسود کے قریب پہنچ گئے تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس مقدس پتھر کو میرے آقا نے رکھ دیا۔ گویا تمام قبیلوں کو نمائندگی بھی دے دی، تمام کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع بھی دیا، اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب بھی کر دیا اور ایک خون ریز لڑائی جو ہونے والی تھی اس کو بھی ٹال دیا۔ کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور اس کے بعد نبی پاک نے جس طرح زندگی گزاری، جو بڑے بڑے فیصلے فرمائے، وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھے ہوئے